جو اسٹیٹ آپریٹرس ہے یا آفیشیل ہے اس کے پاس بہت زیادہ ڈسکریشنری پاور ہے. ان کے پاس ایک ابیلٹی ہے کہ وہ ایک انسان کی آزادی یا ایک انسان کی پراپرٹی رائٹس اسے لے سکتے. ہی ہیڈ دا ابلٹی ٹو ڈو مور پین اور ڈیمیج اور چیزیں ان کو نقصان پہنچا سکتا تھا ایز کمپیئر ٹو سم ون لائک دیٹ. سو یہ ہو جاتا ہے جب آپ کی ایک صرف اسٹیٹ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو لوگ جو ہے پھر اسٹیٹ سے بہت گھبراتے ہیں. اسٹیٹ انٹرونشن بہت زیادہ ہے. ہر چیز میں آپ کو NOC چاہیے ہوتا ہے, ہر چیز میں آپ کا نان ڈیوز کلیم چاہیے ہوتا ہے. انسان کی اکنامک فریڈمز بہت زیادہ ہنج ہوئی ہوئی ہیں. کہیں اور چلے جائیں, دا ابلٹی فار یو آپ ایکٹ وتھ فریڈم اور اکنامکلی مچ مور ہے. ہمارے ملک میں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایکچولی اسٹیٹ کو زیادہ امپاور کرتا ہے اور انڈیویجولس کو کم امپاور کرتا ہے. پاکستان میں ایک عام انسان کی زندگی میں کانسٹیٹیوشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے, نہ ہی کانسٹیٹیوشن نام کا کوئی فائدہ ہے. کانسٹیٹیوشن ہیز نیور پروٹیکٹڈ می, دا کانسٹیٹیوشن ہیز نیور انیبلڈ می, دا کانسٹیٹیوشن از کمپلیٹلی ایبسنٹ فرام مائی لائف. آپ کا ملک کا ایک بائنڈنگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, وہ سارے لوگوں کو بائنڈ کرتا ہے. وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ابھی تک نہیں کر سکا ہے جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن. آئی تھنک دا کانسٹیٹیوشن نیڈس ٹو چینج بیکاز اٹ ہیز فیلڈ ٹو سرو دا پرپز وچ از ٹو برنگ پیپل ٹوگیدر. السلام علیکم دوستوں. پاکستان بڑی اکھاڑ پچھاڑ, ہر روز نئی خبریں, اور بعض اوقات ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ نئی خبروں کے باوجود پاکستان ایک دائرے میں گھوم رہا ہے, یعنی تبدیلی نہیں ہو پاتی ہے. اس وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو تبدیلی کے خواہاں ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی تبدیل ہو. جب باہر جاتے ہیں ہم دوسرے ملکوں میں تو جس انداز میں زندگی معیشت وہاں پہ چل رہی ہے, بڑی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش پاکستان میں بھی ایسا ہوتا, کاش پاکستان میں بھی ایسے لیڈرز ہوتے جو ایک ویژن دیتے قوم کو اور اس کو آگے لے کے چلتے. لیکن وہ تبدیلی لگتا ہے کہ جو موجودہ ہماری سیاسی قیادت ہے, ہمارا جو موجودہ نظام ہے, اس کے تحت مشکل ہے. تو آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں احمد جلال صاحب سے. یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میں 5 بر اعظم گھوما ہوا ہوں اور کہتے ہیں نا گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے, اور یہ بھی تبدیلی کے بڑے خواہاں ہیں. چاہے پاکستان میں تبدیلی اور پاکستان کے اداروں کی تبدیلی ہو. لیکن سوال بنیادی ایک یہی بنتا ہے کہ پہلے تو احمد جلال صاحب آپ کو سلام, اور آپ سے بنیادی سوال جو میں کرنا چاہتا ہوں, آپ بہت تبدیلی ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں, تو کیا پاکستان تبدیل ہو سکتا ہے؟ فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کا اور آپ کے آڈینس کا, دا ٹائم اینڈ اٹینشن آپ نے جو دے رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ابھی میں سوچ رہا تھا آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا نام سے ڈسکرپشن دی. ایک زمانے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بہت زیادہ عزت ہوتی تھی, لیکن ڈار صاحب کے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی وجہ سے کافی بدنامی بھی ہو گئی ہے. سو آئی واز جسٹ تھنکنگ اباؤٹ دیٹ. بٹ یہ آپ نے جو بات کہا کہ تبدیلی, ڈیفینیٹلی پاکستان میں تبدیلی آ سکتی ہے اور آنی بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جس حالات میں ہے, 25 ملین کڈس ہمارے بچے اسکول سے باہر ہیں, ہماری جو لیگل جو انڈیکس ہے 110 آؤٹ آف 140, انوویشن میں وی اندر باٹم 20% آف دا ورلڈ پاپولیشن. سو ہمارے جو لوگ ہیں جس کی وجہ سے ایک اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے لوگوں کی وجہ سے, ان کی نہ وہ پورا طرح پوٹینشیل ریچ کر رہے ہیں. تو ایک اسٹیٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہتر سے بہتر کر سکے, دے کین بی دا بیسٹ دے کین بی. تو وہ اس طرح لوگ کر نہیں سک رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, اسٹرائف بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیز آر دا آپ کو ایویڈنس ہے کہ ہمارے اسٹیٹ پرفارم نہیں کر سک رہی ہے, تو ہمیں تبدیلی کرنا پڑے گا. جی, ریاست پرفارم کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیا اس کے اندرونی تضادات ہیں, ہمارے نظام حکومت کے کچھ تضادات ہیں جس کی وجہ سے جو کہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ہماری ترقی میں؟ جی دیکھیں, اگر آپ کسی بھی اسٹیٹ کو دیکھیں گے, کسی ملک کو دیکھیں گے, وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کا نظام ہوتا ہے. کچھ جگہوں پہ ایک کوہرسو نظام ہوتا ہے جس کی بڑی مثال ہوتی ہے سلیوری. سلیوری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انسان سے کہتے ہیں کہ یار میں آپ کو کھانا دوں گا اور آپ کا ساری چیزیں میرے اون کرتے ہیں. اس میں آپ انسان سے کچھ ایک لیول تک آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس کی ہیومن پوٹینشیل کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کوہرسو اسٹیٹس میں جہاں پہ اسٹیٹس بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں, وہ آپ سے آپ کی پراپرٹی رائٹ چھین سکتی ہیں, وہ آپ سے آزادی چھین سکتی ہیں. وہ بنیادی طور پہ آپ ڈکٹیٹوریل آمرانہ نظام کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کی بجائے ان سے زیادہ
फ़ائدہ اٹھانے کے موڈ میں ہوتے ہیں. فائدہ اٹھا لیں یا ان کا اکنامک پوٹینشیل کو خود کیپچر کریں یا اسٹیٹ کے تھرو اسٹیٹ کیپچر کے تھرو کریں, وہ ایک نظام ہے جسے I call it a coercive state. coercive state کی سب سے ایگزامپل ایز I said is slavery is the extreme example of that, but آمرانہ نظام بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے جو دوسرا لیول ہے اسے کہتے ہیں پرووائڈنگ اسٹیٹ. پرووائڈنگ اسٹیٹ کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ اسٹیٹ کمپٹنس ہوتی ہے اور اسٹیٹ لوگوں کو یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو آزادی نہیں دیں گے, ہم آپ کی کچھ سول رائٹس خود رکھیں گے, مگر آپ کو آپ کی ضروریات کے مطابق آپ کی چیزوں کو ہم پرووائڈ کریں گے. تو اس میں کس طرح UAE کی گورنمنٹ آتی ہے, اگر آپ کو پتہ ہے ایک لیول تک آپ وہاں پہ آزادی ہے, اظہار ہے, ایک لیول تک آپ ایک چیز کر سکتے ہیں, مگر اسٹیٹ بہت ایفیشینٹ ہے, افیکٹو ہے, ایوری ون وانٹس ٹو لیو ان دبئی, سعودی عربیہ از لائک دیٹ, دیٹ از کالڈ اے پرووائڈنگ اسٹیٹ. ٹھیک ہے, وہ سیکنڈ لیول ہے. جو تھرڈ لیول ہوتا ہے اسٹیٹ کا وہ ہوتا ہے پارٹنرشپ اسٹیٹ. یہ اسٹیٹس وہ ہوتی ہیں جس طرح اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, امریکہ ہے. امریکن ڈریم از اے پارٹنرشپ اسٹیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ انیبل کرتا ہے ہیومن بینگس کو, آپ سب کو, ہم سب کو, کہ ہم بہتر سے بہتر ہو سکیں. اینڈ اسٹیٹ از پارٹنر, وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے, فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے, کیٹلسٹ ہوتا ہے آپ کو بہتر ہونے سے. سو ہماری پروگریس اس وقت ہوئے گی جب ہم ایک کوہرسو اسٹیٹ یا بوتھ اسٹیٹ انسان سے اور انسان اسٹیٹ سے ایک دوسرے سے جو کچھ کھینچنا چاہتا ہے وہ کم ہو, اور ہم ایک پرووائڈنگ اور پھر ایک پارٹنرشپ اسٹیٹ میں. یہ بتائیں نا, آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے آپ کی باتیں سن کے کہ پاکستان کوہرسو اسٹیٹ ہے, پاکستان پارٹنر اسٹیٹ ہے, یا پاکستان پرووائڈر اسٹیٹ ہے, یعنی یہاں I'll give you an example of coercion. I think coercion, آپ ایگزامپل لے لیں, 1974 میں نیشنلائزیشن ایکٹ ہوا تھا. That is an example of coercion. جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تمام تر انڈسٹری کو قومیہ لیا تھا. ایبسلیوٹلی. تو وہ ایک طرح سے انہوں نے پراپرٹی رائٹ ضبط کر لیے. اسٹیٹ نے کہا کہ یو ڈونٹ میٹر, آپ کی فریڈمس نہیں میٹر کرتی. اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل از 1998 میں فارن کرنسی اکاؤنٹس کا جو بلاکنگ ہوا تھا. I'm just giving you examples of that. These are examples of coercion جہاں اسٹیٹ باعث ڈکٹاٹ آپ کی پراپرٹی رائٹس, آپ کی سکسیس, آپ کی ویلتھ, اے مین اور اے وومن ارننگس کو اپنے پاس لے لیتی ہیں. There's a state of coercion. There are many examples of that. There are examples جہاں پہ civil liberties انسانوں کو لے لیا جاتا ہے. یہ بتائیں, چلیں آپ چونکہ بات آپ نے کر لی, جو ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے, تو کیا اس کو بھی آپ کہیں گے کہ وہ ایک کورسو ادارہ ہے جو کہ بڑی زبردستی بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ دنیا میں کہیں اس کی نظیر ہی نہیں ملتی؟ So دیکھیں, I would not whether you take FBR or any government institution, they are all have the same mindset in the sense کہ جو اسٹیٹ آپریٹرس ہے یا آفیشیل ہے اس کے پاس بہت زیادہ ڈسکریشنری پاور ہے, وہ رولز اینڈ لاز سے اتنا زیادہ باؤنڈ نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے ویدر یو آر این FBR اور این FIA اور اینی ڈپارٹمنٹ, ان کے پاس ایک ابیلٹی ہے کہ وہ ایک انسان کی آزادی یا ایک انسان کی پراپرٹی رائٹس اس سے لے سکتے ہیں. FBR کی کمیونیکیشن دیکھ لیں, وہ پہلے تو آپ سے انکوائر تو کرتے نہیں ہیں, وہ پہلے آپ کو ایک چالان بھیج دیتے ہیں یا وہ کر دیتے ہیں, دے assume of guilt. That in itself is a threat or coercion, I would say that. یعنی پولیس کا بھی آپ دیکھ رہے, اگر ایک عام سپاہی ہے, کھانے کو اس کے پاس ہوتا نہیں ہے پہننے کو, لیکن اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ مجھے آپ کو کسی بھی الزام کے تحت اندر بند کر دیں. سو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں بہت بڑی ایک آرگنائزیشن میں گیا, وہاں بہت بزنس مین تھے. میرے ساتھ ایک بندہ تھا جو SI کا انسپیکٹر, جسے کہتے ہیں اسپیشل برانچ, ان کے انسپیکٹر تھے. تو میں ایکچولی بیکاز میں آئی وی لیگ میں پڑھا ہوا ہوں, میں دنیا بھر کیا ہوا ہے, اینڈ آئی ہیو ڈن لاٹ آف تھنگس. سو میں ادھر بیٹھا ہوا جب دیکھ رہا تھا تو وہاں کے جو لوگ تھے ان کے لحاظ سے وہ ایز انسپیکٹر آف اے اسپیشل برانچ ہیڈ مور رسپیکٹ اور مور ٹائم اور مور اٹینشن. وائی؟ بیکاز ہی ہیڈ مور نیوسنس ویلیو. ہی ہیڈ دا ابلٹی ٹو ڈو مور پین اور ڈیمیج اور چیزیں ان کو نقصان پہنچا سکتا تھا ایز کمپیئر ٹو سم ون مائی لائک دیٹ. سو یہ ہو جاتا ہے جب آپ کی ایک صرف اسٹیٹ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو لوگ جو ہے پھر اسٹیٹ سے بہت گھبراتے ہیں, اور پھر لوگ اسٹیٹ کے پھر دوسرا اس کا افیکٹ ہوتا ہے کہ لوگ اسٹیٹ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں ہوتے. وہ اپنا ٹیکس چوری کرتے ہیں, وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر رولز اسٹیٹ اپنی مرضی سے اپلائی کرے گا تو میری جو جائز چیز ہے وہ بھی شاید نہ لے لے. سو ان دا سینس پیپل ود ہولڈ, یعنی اس میں ریاستی اداروں پہ اعتماد نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, اس کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال, اور وہ پھر وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے, جو انڈر نارمل سرکمسٹانسز پیپل شوڈ ناٹ ڈو. تو یہ بتائیں, یہ پھر ہمارا جو نظام حکومت ہے جس کو ہم پولیٹیکل اکانومی بھی کہتے ہیں, تو اس کی جو ہیئت ہے, جو کمپوزیشن ہے, وہ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے
میں اس سوال کی طرف پہلے سوال کی طرف جاتا ہوں کہ پاکستان اس کے تحت تبدیل ہو سکے، اس لیے کہ جو نظام حکومت، جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ چیف منسٹر، وزیر اعظم کہیں پہ چلے جاتے ہیں، گورنر، صدر، کہ میں 50 لاکھ کی 1 کروڑ کی گرانٹ کا اعلان کر دیا، فلاں منصوبے کا، اسکیم کا اعلان کر دیا، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں بھی یا نہیں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے آپ اخراجات کیے چلے جائیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کیا ترقی پھر ممکن ہے؟ اس معاملات میں ترقی ممکن نہیں ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے، اور یہ مسئلہ نہ صرف اقوام کی طرف ہے، گورنمنٹ کی طرف بھی ہے. ہمارے پاس ایکسیسو بیوروکریسی، اسٹیٹ انٹرونشن بہت زیادہ ہے. ہر چیز میں آپ کو NOC چاہیے ہوتا ہے، ہر چیز میں آپ کا نان ڈیوز کلیم چاہیے ہوتا ہے. انسان کی اکنامک فریڈمز بہت زیادہ ہنج ہوئی ہوئی ہیں، اور اسٹیٹ آپ کو روکتا ہے. آپ امریکہ میں چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، the ability for you آپ ایکٹ with freedom اور اکنامکلی مچ مور ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے یہاں پہ یو آر ناٹ ایبل ٹو ریئلائز یور اکنامک پوٹینشیل. ایک تو بات یہ ہے کہ دوسری بات ہمارے ملک میں ان ایڈیشن ٹو ایکسیسو اسٹیٹ، جو کہ بہت زیادہ ایک اسٹیٹ پھیلی ہوئی ہے، ایکسپینسو اسٹیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں if you look at all constitutions، دنیا کی constitutions دیکھ لیں، the constitutions of all countries of the world are about one thing. They are about protecting individuals from the tyranny of the state. دیکھیں یہ دنیا میں یہ اداروں کا مقصد ہوتا ہے عوام کو چیرہ دستیوں سے، ہائی ہینڈیڈنس سے بچانا ریاستی اداروں کی. یہ کانسٹیٹیوشن کا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا بھر کی کانسٹیٹیوشنز جہاں پہ بھی دیکھ لیں آپ، بل آف رائٹس ہے، 1 to 10 امینڈمنٹس ہے، UK کا لا ہے، امریکہ، وہ ان کو پتہ ہے کہ جہاں پہ ایک نظام آئے گا، حکومت نظام آئے گا، وہ جبرن ہو جائے گا. یہ اٹس ہیومن نیچر. ٹھیک ہے، ہو نہیں سکتا کہ انسان کو آپ بہت طاقت دیں اور وہ ٹرنی نہ بن سکے. سو وہ کیا کرتے ہیں، بل آف رائٹس، 1st امینڈمنٹ، 2nd امینڈمنٹ، 3rd امینڈمنٹ، رائٹ ٹو بیئر آرمز، رائٹ ٹو فری اسپیچ. جو آپ امریکی آئین کی بات کر رہے ہیں، امریکی آئین کی بات کر رہا ہوں. 1st to 10 امینڈمنٹس جسے آپ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں بل آف رائٹس کہتے ہیں. اور ہمیشہ ہر دنیا میں کانسٹیٹیوشن از گیون ٹو پروٹیکٹ انڈیویجول اگینسٹ دا ٹیرنی اور ایکسیس آف دا اسٹیٹ. ہمارے ملک میں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایکچولی اسٹیٹ کو زیادہ امپاور کرتا ہے اور انڈیویجولس کو کم امپاور کرتا ہے. حالانکہ اس میں آئین میں آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک جو بنیادی جمہوری حقوق ہیں لوگوں کے، اس کی ضمانت دی گئی ہے. لیکن ہم پاکستان کے جو موجودہ حالات دیکھیں، اگر اقتصادی حالات دیکھ لیں یا پھر سیاسی حالات دیکھ لیں، تو کیا ان بنیادی جو 20 آرٹیکلز ہیں آئین کے، ان کے ساتھ ہمارے حالات کا کوئی مناسبت ہے؟ بالکل مناسبت نہیں ہے. دیکھیں امریکہ میں لوگ کانسٹیٹیوشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وائی؟ دا کانسٹیٹیوشن انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے، کانسٹیٹیوشن ہیز سروڈ دیم، the constitution has done some service to them. پاکستان میں ایک عام انسان کی زندگی میں کانسٹیٹیوشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی کانسٹیٹیوشن نام کا کوئی فائدہ ہے. The constitution has never protected me. The constitution has never enabled me. The constitution is completely absent from my life. And میں ایک ایجوکیٹڈ، ایک خود مختار انسان ہوں، مگر مجھے کانسٹیٹیوشن سے کچھ نہیں ہوا. جو کچھ بھی ہوا ہے وہ مجھے اپنے بلبوتے پہ یا اپنے کنیکٹیوٹی کے بلبوتے پہ میں پاکستان میں کر سکا ہوں. تو وہ جب تک آپ کا، اور کانسٹیٹیوشن آپ کا ملک کا ایک بائنڈنگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، وہ سارے لوگوں کو بائنڈ کرتا ہے اراؤنڈ سرٹن رائٹس، اراؤنڈ سرٹن رولز آف دا گیم. وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ابھی تک نہیں کر سکا ہے جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے. اینڈ آئی تھنک دا کانسٹیٹیوشن نیڈس ٹو چینج بیکاز اٹ ہیز فیلڈ ٹو سرو دا پرپز which is to bring people together and to protect people from the excesses of the state. اچھا یہ بتائیں پھر، یہ تو چلے آئین بڑا اچھا بھی ہو گیا، اس کا آپ نے نفاذ بھی کر لیا، تو جس معاشرے میں آپ معاشرے کے مخصوص سیگمنٹس ہیں ان کو تو غیر ضروری مراعات حاصل ہیں. آپ ججوں کو دیکھ لیں، بڑے سینئر جج جو ہیں وہ اپنی پینشن جو ہے ان کی تنخواہ کے برابر ہوتی ہے. آپ جرنیلوں کو دیکھ لیں جو 1 اسٹار سے لے کے 3 اسٹار جرنل تک، ان کے پاس ملازمین کی ایک فوج ہوتی ہے، ان کے پاس مراعات بے شمار ہیں، ان کو زمینیں بھی مل جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں جو پھر ڈسکنیکٹ پیدا ہو جاتا ہے. ابھی حال ہی میں سنا ہوگا آپ نے کہ ارکان اسمبلی کی پنجاب میں تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں، کئی لاکھ، 400 گنا کا اضافہ ہو گیا ہے. تو اس صورت میں لوگ جو ہیں وہ آئین عام شہری کی مدد کس حد تک کر سکتا ہے؟ وہ کنیکٹ کس طرح اسٹیٹ پہ، اس کا ریاست پہ اعتماد بحال ہو سکتا ہے؟ سب سے نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، سیلری بڑھانا، ڈبل ٹرپل کرنے میں کوئی برائی بات نہیں ہے، ایز لانگ ایز یو آر پرفارمنگ.
ٹھیک. سنگاپور کا جو منسٹرز ہے دے گیٹ پیڈ $1.4 million ان کی سال کی سیلری ہے, اینڈ دا ریزن وائی دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو پرفارم اینڈ دے آر دا بیسٹ. سو ہمارے جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیلری بڑھ رہی ہوتی ہیں بیوروکریسی میں ہر جگہ میں, مگر اس کے ساتھ جسے ایک ڈیولپمنٹ ٹرم میں کہتے ہیں پرفارمنس ایویلیویشن, مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن, وہ نہیں ہوتی ہے. تو اٹس اے ون وے سائڈ, پیسے بڑھ رہے ہیں بٹ پرفارمنس نہیں بڑھ رہی ہے. یہ جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ہے یہ کون سب سے بیسٹ ہے؟ یہ عوام ہے. اچھا, اس میں سب سے بیسٹ, سب سے ایک رسپانسبلٹی اور ایک مسئلہ عوام کا بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بورن سوشلسٹ ہیں. ٹھیک ہے, فار سم ریزن ہم اسٹیٹ کو تو چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہماری ماں کی طرح ہو اور ہمیں سب کچھ اور پروٹیکٹیو ہو, بٹ ہم آلسو یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہمیں آٹا بھی دے, اسٹیٹ ہمیں یوٹیلٹی اسٹور کی چینی بھی دے, سب کچھ کرے. ہم اپنے اوپر انحصار نہیں کرتے. جب تک ہمارے لوگ اس بات کو نہیں توڑیں گے کہ بھائی آئی ڈونٹ وانٹ, آئی ایم سیلف ریلائنٹ, آئی ایم ریلائنٹ آن مائی سیلف, اور مجھے نہیں چاہتا کہ میں چاہتی کہ اسٹیٹ مجھے ہینڈ آؤٹ دے. ٹھیک, تو جب وہ آپ کو ہینڈ آؤٹ دیتا ہے تو پھر وہ آپ کی آزادی بھی لے لیتا ہے, پھر وہ آپ کی اپنی افادیت بھی لے لیتا ہے. تو جب تک آپ نہیں ڈیمانڈ کریں گے کہ یار مجھے آزادی چاہیے اینڈ آئی ول ٹیک کیئر آف مائی سیلف, میں اپنے آپ کو خود خیال رکھ لوں گا, اور اسٹیٹ پلیز بیک آف, جو آپ میری آزادی لیتے جا رہے ہیں اور میرے راستے میں حائل ہوتے جا رہے ہیں, آپ اس سے پیچھے ہٹتے رہیں, تب تک یہ دو نظام جو ہے اسی طرح لو ویلیو, لو آؤٹ پٹ ایکولیبریم پروڈیوس کرے گا. لیکن آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں جب لوگوں نے اگر اپنی آزادی کا استعمال شروع کر دیا تو پھر تو ویگو ڈالے آ گئے, پھر وہ جیل میں پہنچ گئے ہیں, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ان پہ لگ جاتا ہے پھر. جی آف کورس یہ ایک ہے, اور یہ دیکھیں یہ دس از ناٹ ان کامن, دس از دا ایولیوشن اینڈ اسٹرگل آف آل کنٹریز. اور ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے اسے 1 سال میں یا 3 سال میں, دس از ایولیوشن آف اے کنٹری دیٹ ٹیکس پلیس اوور ڈیکیڈس, اور کنٹریز میں ایوالو ہوتی ہیں. دیکھیں آپ ہر جگہ ہر کنٹری میں یہ ڈسکشن, یہ ڈبیٹ ہوئی ہے کہ ہم کس قسم کی سوسائٹی بننا چاہتے ہیں. اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, دا فائٹ بٹوین دی نیشنلسٹ اینڈ دا کمیونسٹ, وہ ایک اسی قسم کی فائٹ تھی کہ یار ہم کس قسم کا چائنا بنا جاتے ہیں. دا فائٹ بٹوین دا یونینسٹ اینڈ دا کنفیڈریٹس واز آلسو سملر کائنڈ آف فائٹ. تھائی لینڈ میں دا ریڈ شرٹس اینڈ دا یلو شرٹس, اسی طرح کا مارگریٹ تھیچر نے اسی طرح کی ایک فائٹ کی تھی کہ یار برطانیہ میں کہ یار ہم ایک کیپٹلسٹ اکانومی بنیں گے, سیلف ریلائنٹ ہوئیں گے, اسٹیٹ کی ناٹ بی اے پرووائڈنگ اسٹیٹ, یا ہر کچھ اسٹیٹ ہر چیزوں میں کر رہا ہے. وہ ایک ہوتا ہے ایک اس کا, اور اس میں عوام کو ایک رول پلے کرنا ہے. پیپل ہیو ٹو ڈو دیٹ, بٹ دیٹ اسٹرگل ہیز ہیپنڈ ایوری ویئر وداؤٹ وچ ٹرانسفارمیشن کین ناٹ ہیپن. ہاں, لیکن یہ بتائیں نا کہ پھر جو عوام ہیں ان کا ایک غیر منصفانہ معاشرے میں پھر کردار کیا بنتا ہے؟ یعنی اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو ان کے خلاف پھر ریاستی ادارے آ جاتے ہیں, ایک ایسی صورت میں جہاں پہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے شروع میں بات کی کہ عوام کے اپنے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ جو غیر معمولی تنخواہیں ہیں مثال کے طور پہ, یا مراعات ہیں, جج, جرنلسٹ بھی اس میں شامل ہیں, وزیر بھی شامل ہیں, اس میں اس کے تعین کرنے میں عوام کا کیا ہاتھ ہے؟ عوام کی طرف, عوام کی تو گزشتہ 3-4 برسوں میں جو منیمم ویج ہے, تنخواہیں ہیں, اس میں بھی اضافہ نہیں ہوا ہے. تو ویئر ڈز دا کامن مین فٹ؟ ٹھیک, دیکھیے کامن مین کا یہ جس طرح سے ذکر کیا تھا, دا بیسٹ پرفارمنس ایویلیویشن از الیکشنز. ٹھیک ہے, وہ آپ ہوتا ہے. اب پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ ہو گیا, ٹھیک, بٹ یہ ایک دفعہ ہو جائے گا, دوسری دفعہ ہو جائے گا. دا مین تھنگ از کہ series of successive elections where people vote with their conscience and performance evaluation, not on the basis of baradari, not on the basis of other considerations. تو اس سلسلے میں 2 یا 3 الیکشن سائیکل میں چیز بہتر ہو سکتی ہے. By the way, this is not a 1 or 2 year thing, this is a long term. نہیں, لیکن لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, آج کل تو بڑا یہ عام ہو گیا ہے کہ جس طرح 2024 کے الیکشن ہوئے, اگر اگلا الیکشن بھی ایسے ہی ہونا ہے, اگلے الیکشن میں بھی فارم 45 کی بجائے فارم 47 کی بنیاد پہ حکومت بننی ہے اور پارلیمنٹ بننی ہے, تو ایسے انتخابات کا کیا فائدہ؟ اس میں پھر لوگ ووٹنگ کے لیے نہیں جائیں گے, اعتماد اگر نہیں ہوگا تو. اچھا, سو میں اگین ناؤ لیٹ می ٹاک اباؤٹ شفٹ آف پاور. ٹھیک ہے, آپ پاور کس طرح عوام کے ہاتھ میں لے سکتے ہیں, پیپل ہو آر پروٹیکٹیو. یہ اب دیکھیے بہت بڑی ایک شفٹ آئی تھی انڈسٹریل ریولیوشن میں. انڈسٹریل ریولیوشن میں جس طرح اس زمانے کے ایلیٹس تھے, فیوڈلز ہوتے تھے, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتے تھے, ان کے پاس آرمیز ہوتی تھیں. سو اف یو وڈ ہیو فاٹ دا فیوڈلز, آپ کو فیوڈلزم کو آپ ڈیفیٹ ہی کر سکتے تھے. سو دیر واز کریٹڈ اندر انوویشن
which was the industrialist and the entrepreneur, اور ایک نیا بیس کھڑا ہو گیا تھا, and on that base جو ہے نا پاور شفٹیڈ فرام ون سائڈ ٹو دی ادر سائڈ. یہ انڈیا میں بھی ہوا تھا. انڈیا میں جس طرح ہم پاکستان میں ہم اپنے ایلیٹس کے بارے میں کہتے ہیں, انڈین کی بیوروکریسی, انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اسٹرانگ تھی, مگر انہوں نے کیا کیا کہ بیکاز آف دا ریفارمز انہوں نے گورنمنٹ کے سائز کو کم کیا اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ٹک دا لیڈ. اچھا, یہ وہ والا پرائیویٹ سیکٹر نہیں تھا جو کہ ڈپینڈنٹ اسٹیٹ کے اوپر تھا آن دا بیسس آف کوٹا یا پروٹیکشن. یہ پورا دنیا کا کمپیٹیو پرائیویٹ سیکٹر تھا. وہ جب بنے ہیں تو نئی کلاس آف انٹرپرینور سامنے آئے. جب وہ نئی کلاس آف انٹرپرینور سامنے آئے ہیں اور نیو ویلتھ کریشن ہوئی ہے, سو انڈین اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چلا کہ یار دے موو دا پاور ان دیئر ڈائریکشن. سو 2002 میں یا 2001 میں جب آئی بال ٹو آئی بال کا ہوا تھا انڈیا اور پاکستان میں, تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت حالات خراب ہو گئے تھے. اس میں کولن پاول نے ایک وارننگ دے دی تھی کہ ہم سارے امریکن سٹیزنس کو ودرا کر رہے ہیں, and they withdrew it. And at that time the business community who had become very strong in India told the Indian army کہ آپ بہت آگے چلے گئے ہیں, آپ پیچھے آئیں, because the nation cannot sustain a war. So ایک پاور شفٹ ہو گیا تھا from the bureaucracy whether it was military or civilian, جو کہ ایک civilian کی طرف آیا تھا. یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے, اس کو ٹائم لگے گا. ہم نے یہ محنت کرنی ہے whether whatever you are, جس جگہ پہ بھی ہو, آپ اسمال بزنس اور میڈیم بزنس, میڈیم کو لارج بزنس کمیونٹی کے تھرو آرٹ آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کریں اور کسی نہ کسی طرح پاور سینٹر کو آپ اپنی طرف موو کریں. دیٹ از دا اونلی پیسفل اینڈ سسٹینڈ وے آف برنگنگ اباؤٹ چینج. چلے, آپ نے تو بڑی زبردست بات کہی. آپ بڑے صبر والے ہیں اور جو چینج ٹرانسفارمیشن پہ یقین رکھتے ہیں, وہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے. بھارت میں 1957 میں اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ایک جو آرمی چیف کا بہت بڑا گھر تھا, کئی ایکڑ پہ پھیلا ہوا, دفتر بھی اور گھر بھی, اس پہ قبضہ کر لیا تھا. وہ انہوں نے لے لیا اور اس کو اپنا دفتر بنا لیا, اور اس کی جس کو ابھی اب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس, وہ ابھی وہ ہے جو کہ 1957 تک بھارتی افواج کے پاس تھا. تو انہوں نے وہیں پہ ایک میسج دے دیا تھا کہ یہاں پہ فوج کا کوئی لینے دینا نہیں ہے. پاکستان میں حالات کچھ اس سے الٹے ہوئے, کیونکہ 1954 سے ہی ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا تھا سازشوں کا اور انتقال اقتدار کا, زور زبردستی, اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. معلوم نہیں کہ جواہر لال نہرو جیسا کوئی وزیر اعظم کیا آ پائے گا, کیا وہ کوئی ایسے اقدامات اٹھا پائے گا جس سے پاکستان تبدیل ہو سکے, جس سے پاکستان کے عام عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکے. بہت بہت شکریہ.